کلمہ یوں ہی تھوڑی پڑھا جاتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یوں ہی جنت نہیں ملتی جب تک نبی کے وفادار نہ بنو. یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ ماں باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اور رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو کوئی غیرت ہی نہیں آتی، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں سے دور بھی نہیں رہتے. تو اس لیے آپ کا ایمان کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ شریعت مطہرہ پر بات آئی، پورے ملک ہندوستان میں تحفظ شریعت کے حوالے سے ہم چیخ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایسا مت کرو، ہم کہتے ہیں کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میدان محشر میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا ان لوگوں کو جو ہمیں بیویوں کی محبت سکھا رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمیں بیویوں کی محبت سکھانے والوں، ہمیں بیویوں کی محبت مت سکھاؤ. ہم سے زیادہ بیوی سے پیار کون کرتا ہے کہ جب بیویاں زندہ ہوتی ہے تو ہم ان کی محبت میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو ان کی محبت میں تاج محل بناتے ہیں. اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں. ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، لیکن 5 شوہر والی ایک بیوی نہیں ملے گی. یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے، بڑی پاکیزگی ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ تعالی. اور ہم نے پیغام دیا کسی مسلمان کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام 4 بیویوں کی اجازت کیوں دیتا ہے، یہ عیب کی بات ہے، اور عورت کو 4 شوہر کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ہم ان کو کہتے ہیں میرے عزیز دراصل بات یہ ہے کہ اگر ایک چابی کئی تالے کھولے تو اس چابی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کو ماسٹر کی کہتے ہیں. وہ ہر دکان پر نہیں ملتی وہ چابی جس کو ماسٹر کی کہتے ہیں، کیونکہ جو چابی ہر تالا کھولے وہ چابی قیمتی ہوتی ہے، لیکن جو ہر چابی سے کھل جائے اس کی عزت نہیں رہتی، اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اس لیے ہماری بیوی ہم مثل تالے کے ہیں، ہمارے اور مرد جو ہے وہ مثل چابی کے ہیں. تو ان سے کئی چابیاں کئی تالے تو کھلتے ہیں، لیکن ہماری بیویاں ان باغیرت تالوں کا نام ہے جو ہر چابی سے نہیں کھلا کرتا. اللہ اکبر. جب تک کہ شوہر ہو تو وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر چلا جائے تو وہ شوہر کے بستر کی بھی حفاظت کرتی ہے. ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے. اس لیے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے پیران اعظام مرشدان طریقت وہ شان رکھتے ہیں. مخدوم اشرف نے سلام کیا، جواب آیا، اور ہمارے آقا سید احمد کبیر رفاعی سلسلہ رفاعیہ کی خدمت میرے پاس موجود ہے. اس بارگاہ کا غلام ہوں میں. رفاعی سبحان اللہ. جب سرکار سید احمد کبیر رفاعی مزار رسول پہ پہنچے تو آپ نے بھی کہا السلام علیکہ یا جدی. جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی. وعلیکم السلام یا ولدی. یہ یا کہہ کر کے سلام کرنا صرف وہاں کے لیے مخصوص نہیں ہے. تو ہم نے پوچھا نا اس صاحب سے کہ آپ نے یہاں یا کہہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہا کیونکہ یہاں موجود ہے. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، دور لے گیا. میں نے کہا ابھی یہاں سے یا کہہ سکتے ہیں؟ بولے ہاں کہہ سکتے ہیں. جنت البقیع کے پاس اس کو کھینچ کے لے گیا، کہا یہاں کہہ سکتے ہیں؟ بولے ہاں یا بھی کہہ سکتے ہیں. میری بلڈنگ کے پاس لے گیا. میں نے کہا یہاں کہہ سکتے ہیں؟ تو رک گیا، وہ مجھے دیکھنے لگا. میں نے کہا بول نا بھائی، کہاں تک یا کہہ سکتے ہیں؟ ذرا آپ ہی باؤنڈری باندھ دیجئے کہاں تک یا کہہ سکتے ہیں. وہ چپ ہو گیا، حیرت سے دیکھنے لگا. شاید سوچ رہا تھا کہ زبردستی میں نے مدینہ شریف میں کون سی بلا پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو اس وقت تو میں نے کہا دیکھ بھائی، قرآن اور حدیث میں ایسے دماغ مت لڑایا کرو. جب اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی تو تم قید کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے ہم سنی یہاں بھی یا نبی کہتے ہیں اور وہاں بھی یا نبی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم. بس بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے. اگر آپ غلط عقیدے پر آپ سدھر جائے، توبہ کر لے تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو. تو سید احمد کبیر رفاعی نے کہا السلام علیکم یا جدی، میرے نانا جان آپ پہ سلام ہو. تو اندر سے جواب وعلیکم السلام یا ولدی. بیٹے تم پر بھی. مچل گئے. نانا جان یہ تو پہلے سے بھی ہوتا رہا ہے. جب میں مدینہ شریف نہیں آتا تھا اپنی روح کو بیچتا تھا اور میں وہاں سے پڑھتا تھا، عراق سے سلام پڑھتا تھا، تو آپ تو وہاں بھی مجھے جواب دیتے تھے. اگر یہاں بھی جواب ملا تو کوئی یہاں آنے کا مزید فائدہ. تو آج میری تمنا یہ ہے
کہ سلام کا جواب تو دیا ہے، آپ مجھ سے مصافحہ بھی کریں گے، اس لیے آپ قبر انور سے ہاتھ نکالیے، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے یہ عرض کیا نانا کی بارگاہ میں اور قبر انور سے ہاتھ باہر آ گیا اور حضور نے مصافحہ کیا۔ جس وقت حضور نے سید احمد کبیر رفاعی سے مصافحہ کیا اس وقت 700 اولیاء مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اور اس میں ہمارے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر بھی موجود تھے۔ دیکھا جو نبی کو زندہ مانتے ہیں، جن کے عقیدے، بات اتنی ہے، آپ سوچتے ہوں گے ہمیں کیوں جواب نہیں آتا؟ اصل میں اس کے لیے ویسا بننا پڑتا ہے۔ اس کے لیے دیکھو سیٹلائٹ سے موبائل نیٹ ورک پکڑتا ہے، آپ کیوں نہیں پکڑ پاتے؟ آپ کیوں نہیں پکڑ پاتے؟ اس لیے کہ موبائل کے اندر یہ صلاحیت ہے وہاں سے نیٹ ورک لینے کی، تو جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی دور سے بھی لے لیتا ہے، ورنہ آپ کا کان کا، ناک کا، آنکھ کا نیٹ ورک تو اتنا کمزور ہے کہ دیکھو وہاں جو لوگ کھڑے وہ مجھے نظر نہیں آتے کہ ان کے چہرے کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کھڑے اتنا نظر آتے ہیں تا حد نگاہ، لیکن ہے کون میں پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ ہے کون ہے وہ لوگ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو پتا چلا کہ اپنی طاقت محدود ہے، لیکن اگر موبائل کا پاور اتنا ہے کہ وہ سیٹلائٹ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیتا ہے اور لوگ اس پر کبھی کوئی مناظرہ نہیں کرتے، کوئی تقریر نہیں کرتے، کہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال مت دیا کرو، ارے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، لیکن دنیا میں رہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، اور مثال دینا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ جب اللہ نے مچھر کی مثال دی تو مکے کے کفار کہنے لگے یہ کون سا خدا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی مثال دیتے ہیں، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میری شان نہیں مثال دینا، اگر میں اپنے انداز سے بات کروں کاف یا عین صاد تو کیا سمجھ سکے گا؟ اس لیے مثال تیرے لیے دیتا ہوں۔ تو خدا نے کافا یا انصاد بھی کہا تاکہ تو سمجھ نہ سکے، اور مچھر کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال نہیں، تو یہ مکڑی کی جالے کی مثال قرآن میں کیوں ہے؟ شہد کی مکھی کی مثال قرآن میں کیوں ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے بات سمجھ میں آئے، عقل سے نقل کی طرف رجوع کر سکو۔ تو دیکھو موبائل بنانے والے نے جو موبائل بنایا اس میں ایک سیم کارڈ رکھا اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو ہے اپنا کنیکشن جوڑ لیتا ہے، اور جوڑنے کے بعد عراق میں داعش کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہے، یمن کے اندر سعودیہ کیا ننگا ناچ ناچ رہا ہے وہ بھی بتاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اکبر جہاں جو ہو رہا ہے وہ سب بتاتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں نہیں کہتا؟ بلکہ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے بھائیو توجہ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، توجہ اس طرف رکھیں، اللہ اکبر۔ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ وہ یمن میں صنعا کے اندر حملہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کیسے حملہ ہو گیا؟ وہ کہا میں نے موبائل کے اندر ٹی وی میں نیوز میں دیکھا، اس پہ تم ایمان لے آئے؟ ہو گیا حملہ؟ ہاں ہم نے اپنی آنکھ سے میزائل گرتے دیکھا، بم پھوٹتے دیکھا، تو اس کو مان لیا۔ کیوں مان لیا؟ ارے غیب کی خبر ہے نا وہ، پھر تو کیسے مان رہا ہے؟ تو اس نے کہا دراصل اس موبائل کے اندر مشین ہے، مشین کے اندر کارڈ ہے، اس میں جو ہے وہ صلاحیت ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ اپنا نیٹ ورک جوڑ کر کے ہمیں پوری دنیا کی خبر بتاتا ہے۔ ہم نے کہا نادان، انسان کے بنائے ہوئے موبائل پر تو ایمان لے آیا اور خدا کے بنائے ہوئے غوث الاعظم کا تو منکر ہو گیا۔ اگر تیرا موبائل کی ٹی وی پوری دنیا کی خبر دیتی ہے تو اعتراض نہیں ہے۔ اور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خرد التین علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ جب عبد القادر جیلانی میرے غوث کے دیکھنے کی یہ شان ہے تو میرے نبی کے دیکھنے کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ نے جس کا دل اتنا مضبوط بنایا کیا وہ نہیں دیکھ سکتا پوری کائنات؟ تو عقیدہ درست کرو، کیونکہ مر کے قبر میں اکیلے جانا ہے، اور چنو کس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا الا المتقین، جو قبر میں کام آئیں گے، جو حشر میں کام آئیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء ہے، اور ان میں میرے آقا مخدوم سمنا۔ چلے مدینے شریف سے سرکار مخدوم اشرف پیر کی تلاش میں، علاء الحق پنڈوی کی تلاش میں چلتے چلتے آپ بہت سارے شہروں میں آئے۔ توجہ فرمائی، ادھر پیچھے مت دیکھیں۔ دیکھو جب میں بیان کروں نا اور آقاؤں کا ذکر کروں، پبلک کو مت دیکھو۔ ہم پبلک دکھانے کے لیے پروگرام نہیں رکھتے، ہم اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، بس اتنا سمجھ لو کہ آخری میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تو لوگ کھڑے ہیں، بس اتنی بات ہے، اور کوئی بات تھوڑی ہے۔ دائیں خواتین ہیں، پیچھے بھی خواتین ہیں، لوگ جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو ذکر آقاؤں کا سننا ہے، ورنہ
یہ ہمارا شہر تو ایسا شہر ہے، یہاں مداری بھی ڈگڈگی بجاتا ہے تو بھی پبلک کھڑی ہو جاتی ہے. پبلک پر کوئی خوش ہونے کی چیز ہے؟ پبلک پر کوئی راضی ہونے کی چیز ہے؟ نہیں. اللہ رسول جس پروگرام سے راضی ہو جائے وہ اپنے لیے نجات ہے. ہاں ٹینشن نہیں لیجئے. تو ذہن منتشر ہوتا ہے، آپ پیچھے مت دیکھا کریں. اور ہم پیچھے دیکھنے والی قوم تھوڑی ہے، ہمیں تو آگے دیکھنا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، ابھی تیرے لیے آسماں اور بھی ہے. ابھی میرے پاس عنوان اور بھی ہے اور کرامتوں کا تذکرہ اور بھی ہے، اس لیے وقت برباد مت کیجیے. تو مخدوم پاک پنڈوا منزل ہے لیکن گزر رہے ہیں. اور آپ کی عادت تھی کہ جہاں بھی جاتے تھے مسجد میں رکتے تھے. مخدوم پاک ایک مسجد میں رکے. مسجد میں رکنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی عادت یہ بھی تھی کہ آپ اپنی سواری کے جانور مسجد کے صحن میں باندھتے تھے. تو جہاں جاتے تھے تو چرچا ہو جاتا تھا کہ ایک ولی آیا ہے اور حسینی سید ہے وہ، تو لوگ ملنے کے لیے آ جاتے تھے. اب جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا، وہ کچھ عقیدت میں آتے تھے اور کچھ جو ہے وہ ٹپنی کرنے کے لیے آتے تھے. کیونکہ لوگ سب آنے والے عقیدت میں تھوڑی آتے ہیں، لیکن جو عقیدت میں آتے ہیں وہ دامن بھر کے لے جاتے ہیں. اور عرس میں بھی، آقاؤں کی محفل میں بھی لوگ آتے ہیں نا، جو اجتماعات میں بیان سننے کے لیے، ذکر رسول سننے کے لیے یہ سوچ کے آتا ہے کہ میرا دامن بھرے. پوچھو ان لوگوں سے، میں نام لے سکتا ہوں. مولا حسین کی محفل میں آئے، لا ولد تھے. انہوں نے کہا تعویذ دیجئے. میں نے کہا میں کوئی تعویذ نہیں دیتا، اگر اولاد چاہیے میرے حسین کی محفل میں آ. اور جب میں مولا حسین کا ذکر کروں تو دامن پھیلا کے کہنا، یا رسول اللہ، جس نانا کے لیے سجدے طویل کیے اسی کا صدقہ. اللہ نے اولادیں دی لوگوں کو. جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں تھے ان کو رشتے ملے، جن کے کاروبار نہیں تھے اللہ نے کاروبار دیے ان کو. ان سے قسم لے کر کے پوچھو، ایسے لوگوں کے ہم نام پیش کر سکتے ہیں. تو جو نیت لے کر آتے ہیں آقاؤں سے بھیک لینے کی، ان کو دامن بھر کے ملتا ہے. جو کہتے ہیں چل مزہ لے کر آئیں گے، اور کیا کہتے ہیں سن کر آئیں گے. تو جو ٹپنی کرنے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، سوائے بیٹھ کے کچھ نہیں لے جاتے. تو مخدوم پاک سے بھی ملنے کے لیے کچھ لوگ آتے تھے، دامن بھرنے کے لیے دامن بھر کے لے جاتے تھے. دو مولوی آئے، اور دونوں جو مولوی تھے نا وہ تھوڑے تھے شریف نہیں تھے. اس لیے کہ مولوی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مولوی ہوتا ہے جو مولانا روم کا، وہ شمس تبریز کا غلام ہوتا ہے، یعنی خانقاہ والا مولوی ہوتا ہے. وہ ٹپنی نہیں کرتا، وہ عقیدت میں جھکتا ہے، اور عقیدت میں جھکتا ہے تو پھر فیض بھی پاتا ہے. اور ولیوں کے یہاں جھکنے سے کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ ہم ولیوں کے یہاں سجدہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ادب سے جھکنے کے قائل ہیں. سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہمارے امام اہل سنت نے پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ لکھی. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد سواری پہ جا رہے تھے، آپ نے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ چومے. اور وہ کہتے وہ یہ ہاتھ کیوں چومتے؟ ہاتھ چومنے سے کیا ملتا؟ بندہ نواز سے پوچھ کیا ملتا؟ ہاتھ چومے. لیکن یاد رکھنا اسی کے چومنا جس کا رشتہ رسول کے سے متصل ہے. ہاں ہاتھ چومے. سرکار نصیر الدین نے کہا سید اور عاجزی کر، تو گھٹنے چومے. کہا سید اور عاجزی کر، پیر چومے. کہا سید اور عاجزی کر، تو گھوڑے کی زین چومی. کہا سید اور عاجزی کر، گھوڑے کے ٹاپ چومے. جب چلے پیر و مرشد تو کسی نے کہا بندہ نواز، اس وقت بندہ نواز نہ بنے تھے. کہنے لگے سید محمد حسینی، تو نے ہاتھ چوما سمجھ میں آیا؟ پیر کا ہاتھ چومتے، پیر بھی چوما، پھر گھوڑے کی زین بھی چومی، پھر گھوڑے کا پیر بھی چوما. وہ کہنے لگے تجھے کیا پتا؟ جب میں نے ہاتھ چوما تو میرے سامنے آسمانوں کا ماحول منکشف ہو گیا. جب پیر چوما تو عرش کا ماحول، عرش سے پردے اٹھ گئے. جب زین چومی تو لوح سے پردے اٹھ گئے. اور جب میں نے گھوڑے کی ٹاپ چومی میرے پیر کے تو 18,000 علم اس پر منکشف ہو گئے. اور یہ عقیدتوں کی منزلیں اسے کہتے ہیں، یہ اہل عشق سے کہتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام کا شعر ہے.
عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. وہ اگر مگر کرتے رہتے ہیں اہل شک, لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں, وہ کسی کا شعر ہے نا, عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا, عاشق نے 2 قدم پہ در یار پا لیا, مشکوک کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے. مشکوک کا خاندان, وہ پورا خاندان ہی سفر, زندگی بھر سفر کر رہا ہے, لیکن اہل عشق ادھر قدم اٹھایا ادھر منزل پر پہنچ گئے. عاشق بنو, عقیدت پیدا کرو, لیکن عقیدت کے نام پہ حرام کاری نہیں کرنا. تو 2 مولوی آئے, آ کر کے بیٹھ گئے, بات چیت کرنے لگے, اور بات چیت کرتے کرتے ان کی نظر پڑی گھوڑے پر. گھوڑا سین میں بندھا ہوا دیکھا. بزرگوں کی کوئی بات کو عیب کی نظر سے مت دیکھا کرو. اور سمجھ میں نہیں آئے توجہ فرمائیں, سمجھ میں نہیں آئے تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت یہ کیا ہوا. اس کو ایشو نہیں بنانا بزرگوں کی باتوں کو, اللہ والوں کی باتوں کو, ان سے ڈائریکٹ پوچھنا کیا بات ہے. تو وہ تشریح کرتے ہیں, لیکن وہ تھے دیڑھ شانے, اپنے علم پہ ناز تھا نا, ہم علم والے ہیں. تو کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگا, دیکھا اتنا بڑا ولی بنتا ہے, سید بنتا ہے, اور گھوڑا مسجد کے سین میں باندھا ہے. آپ نے دل کو بھانپ لیا. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے نا, مخدوم اشرف تھے وہ, مخدوم اشرف, کیا شان ہے میرے مخدوم کی. تو دکھا دیا, گھوڑے کی طرف توجہ ڈالی تو گھوڑا ہنانے لگا. جب گھوڑا ہنانے لگا تو اس وقت آپ نے اپنی خدمت کے لیے جس شخص کو مقرر کیا تھا فرمایا, وہ دیکھ وہ فلاں رنگ کا گھوڑا ہے, وہ ہنہنا رہا ہے, اس کو پیشاب لگی ہے, ذرا باہر لے جا. تو جب وہ باہر گیا تو اس نے پیشاب کیا, لا کے باندھ دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے گھوڑے نے حرکت کی, فرمایا اس کو پاخانہ لگا, لے جا. وہ لے کر کے گیا تو وہ دونوں حیران رہ گئے. فرمایا مولوی صاحب ہماری خدمت میں رہ کر کے گھوڑوں کو بھی اتنا شعور ہو گیا ہے کہ کہاں پیشاب کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے ہم نے ان کو یہاں باندھا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک مقام پر اور آگے بڑھے تو ایک مولوی تھا, اس کو بھی تھوڑا سا اپنے علم پر ذرا ناز تھا. حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں آیا اور تقدیر پر بحث کرنے لگا, اور لوگوں کو کہتا تھا میں اتنا تقدیر پر اسٹڈی کر چکا ہوں کہ میں مخدوم اشرف کو جو ہے وہ لا جواب کر دوں گا, ان کو کوئی جواب دینا نہیں آئے گا. مخدوم پاک کے پاس آیا اور خوب تقریر جھاڑنے لگا تقدیر پر, یہ خوب دلیل دینے لگا. جب وہ دلیل دینے لگا, آپ نے فرمایا تو ابھی تک بول رہا ہے. جب خوب بولا وہ تو مخدوم پاک نے ایک جملہ کہا, تو ابھی تک بول رہا ہے کیوں. بس اتنا بولنا تھا کہ اس کی زبان سینے پہ لٹک گئی. دنیا نے دیکھا کہ یہ کتنی تقدیر جانتا ہے, یعنی اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا. قدم پکڑ لی, حضرت معاف کر دے. کہا بک بک میرے سامنے کرتا ہے. تو تب اس نے کہا حضور اب اللہ والوں کے ساتھ ایسی گستاخی نہیں کروں گا, مجھے معاف فرما دیجئے. کہا جا, لیکن تیری اوقات تجھے پتا رہے کہ اس طرح ہم سیدوں سے مت الجھنا, اللہ والوں سے مت الجھنا, تیری اوقات پتا رہے. زبان تو اندر ہو جائے گی لیکن تیری زبان میں لکنت اور بوبڑاپن باقی رہے گا, تاکہ جب زبان کھولے گا یاد رہے گا کہ میں کسی سے الجھا تھا. یہ روحانیت والوں کا خاندان ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد پھر بس اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں جی. سبحان اللہ, سننا چاہتے ہیں نا. اب مخدوم کا ذکر چھڑا ہے تو خادموں سن لو. یہاں پر بیٹھنا قیامت کے دن 50,000 سال کے اس دن کھڑے رہنے سے بچا لے گا. مخدوم اپنا دامن پھیلا کے کہیں گے اندر آ جا, میرے لیے بیٹھا تھا, اندر آ جا, کیونکہ